غزہ کی کہانی اور وہ جو دردناک کہانی ہے وہ جڑی ہوئی ہے کسی حد تک ایران کے ساتھ. تو غزہ کے معاملے پہ آپ کو کوئی پیش رفت ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے؟ دیکھیں، غزہ کا معاملہ کی پیش رفت سے مراد اگر جنگ بندی ہے جی. تو وہ تو مجھے نظر آ رہی ہے، کیونکہ جنگ تو چل نہیں سکتی. پھر یہ ہے کہ آج بھی خبر ہے بلومبرگ کی کہ جو ہے حماس اپنی سروائیول کی جنگ لڑ رہی ہے. اور اپنا ایک حد تک ہی حماس بھی لڑ سکتی ہے نا. دیکھیں، لڑنے کے لیے، مزاحمت کرنے کے لیے آپ کو وسائل کی ضرورت ہے. اب دیکھیں، اکتوبر 7 2023 سے جنگ چھڑی ہوئی ہے، تو ان زمین دوز ٹنلز کے اندر ان کے پاس کتنے ریسورسز ہیں، کتنی سپلائیز ہیں، کتنے حد تک وہ مطلب جو سکیل آف بربادی اور تباہی اور جو انٹیلیجنس پینیٹریشن جو ہے اپنا اسرائیل کر چکا ہے، تو کس حد تک وہ چلے گا. پھر ان کی قیادت ماری گئی ہے اور ان کو کوئی سپورٹ نہیں کر رہا ہے. ان کا جو سب سے بڑا سپورٹ تھا، ان کو خود اپنے جو ہے مطلب اپنے گھر کے اندر پریشانی ہے. میں ایران کی بات کر رہا ہوں. تو ان کے اوپر دباؤ عرب ممالک سے بھی ہوگا، اردن سے، مصر سے، سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، یہاں تک کہ جو تھوڑا سا ان کے لیے جو ہے وہ سپیس کریٹ کرتے ہیں، ترکی اور قطر، وہ بھی یہی کہہ رہے ہوں گے کہ بھائی اب آپ اس معاملے کو ختم کیجئے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جنگ بندی تو ضرور ہوگی، لیکن بہت وقت لگے گا وہاں پہ جو ہے معاشی اور معاشرتی حالات کو بہتر کرنے کے لیے. پھر جن یہ ہے کہ سیکیورٹی کون پرووائڈ کرے گا. اور یہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ذمہ داری جو ہے وہ سعودی عرب کو دی ہے کہ آپ اس میں کلیدی کردار ادا کریں. دیکھیں، کوئی بھی یہ نہیں چاہے گا کہ اب نہ امریکہ، نہ علاقائی ملک، نہ فلسطینی، نہ کوئی اور، یہاں تک کہ جو مطلب اس حکومت سے ہٹ کے جو اسرائیل کے اندر حلقے ہیں، وہ بھی نہیں چاہتے کہ اوپن اینڈڈ جو ہے اسرائیلی فوجی جو ہیں وہ اس ذمہ داری کو اٹھا لیں کہ ایک آکوپیشن ہو غزہ کی. تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر سوال یہ اٹھتا ہے کہ اس ویکیوم کو پر کون کرے گا. جب تک کہ کوئی فلسطینی جو ہے اینٹی قائم نہیں ہوتی، جب تک کہ فلسطینی اتھارٹی جو کہ ویسٹ بینک میں ہے وہ اپنی جڑیں مضبوط نہیں کر پاتی جو ہے غزہ کے اندر، پھر حماس کا فیوچر کیا ہوگا، یہ ساری باتیں طے کرنے والی ہیں اور یہ اتنی آسانی سے نہیں ہوں گی. سلوشن میں آپ کو زیادہ رکاوٹ اسرائیل کی طرف سے نظر آ رہی ہے یا حماس کی طرف سے؟ تو ایسے دیکھیں کہ ایک طرف فلسطینی جو ہے نا لوگ ہیں، دوسری طرف اسرائیل کی ریاست ہے. اسرائیل کی ریاست جو ہے وہ خاص طور پہ اکتوبر 7 2023 کے جو ثانیہ کے بعد جو ان پہ حملہ ہوا تھا، اس اتنے بڑے پیمانے پہ کبھی بھی حملہ نہیں ہوا کسی گروہ کی طرف سے ان کے اوپر. تو اس کے بعد تو میں نہیں سمجھتا کہ وہ چاہیں گے کہ کوئی فلسطین، ان میں لچک نہیں ہوگی کہ وہ فلسطینی ریاست قائم کی جائے. وہ پہلے تحفظات چاہیں گے، کہ دیکھنا چاہیں گے کہ کون لوگ جو ہیں وہ غزہ کی جو ہے وہ بھاگ دوڑ سنبھال رہے ہیں، ان پہ اعتبار کیا جا سکتا ہے نہیں کیا جا سکتا، ان کی طاقت کتنی ہے، کیا وہ حماس جیسے اور دیگر ایسی جو شدت پسند تنظیمیں ہیں ان کو کنٹرول کر پائیں گے نہیں کر پائیں گے. تو ایک ان کی یہ ریالٹی ہے. پھر یہ ہے کہ اسرائیل جو ہے ایک بہت چھوٹا سا ملک ہے رقبے کے لحاظ سے، بہت جلدی اوور ویلم ہو سکتا ہے کسی بھی جو ہے اگر کوئی بڑی ملٹری قوت سامنے آ جائے. تو ان کا یہ خدشہ رہے گا. اسی وجہ سے وہ کہتے ہیں the best defense is offense. ان کے لیے یہ سیکیورٹی پیراڈائم ہے. جی. فلسطینیوں کی طرف اب آتے ہیں. فلسطینیوں میں مسئلہ یہ ہے کہ فلسطینیوں کے لیے کون بولتا ہے؟ حماس بولتا ہے؟ نہیں. فلسطینی جو ان کی رائول گروپ ہے فتح، جن کا مطلب ایک نامنلی وہ پیلسٹینین اتھارٹی کو کنٹرول کر رہے ہیں ویسٹ بینک میں، کیا وہ بولتے ہیں؟ نہیں. ان کا بھی لیڈر جو ہے وہ تقریباً آلموسٹ جو ہے 88 90 سال کا ہونے والا ہے، اور وہاں پہ بھی ان کا کوئی جانشین ابھی انہوں نے حال ہی میں جو ہے نامزد کیا ہے. تو یہ معاملات بھی ہیں. یعنی فلسطینیوں کے اپنے اندر بھی اتحاد نہیں ہے. پھر یہ ہے کہ جتنے عرب ممالک ہیں جو کہ اسٹیک ہولڈر ہیں اس کے اندر، بالخصوص مصر اور اردن، تو کیونکہ ان کے بارڈر لگتے ہیں ان علاقوں سے، تو وہ ان کے اپنے مفادات ہیں. سعودی عرب نے، جیسے میں نے کہا، امریکہ نے تو ان کو ذمہ داری دی ہے کہ بھائی یہ آپ کی ذمہ داری ہے، ہماری نہیں ہے. لیکن سعودی عرب نے کبھی اس قسم کے بڑے پیمانے پہ کام نہیں کیا. تو میرا ایک مضمون ابھی حال ہی میں آیا تھا کہ جس میں میں نے یہ پوائنٹ ریز کیا تھا کہ 2017 میں اس وقت وہ وزیر دفاع تھے جو آج ولی عہد ہیں، شہزادہ محمد بن سلمان. تو انہوں نے ایک
اسلامک ملٹری الائنس بنایا تھا اس وقت. وہ بنانے کا مقصد یہ تھا کہ دہشت گردی، انتہا پسندی اور بالخصوص جو ہے ایران کے طرف سے ان کو جو خطرہ تھا، تو اس کے لیے دفاع کے لیے انہوں نے بنایا تھا. کوئی 41 کے قریب ملک اس کے ممبر ہیں. اس کی کوئی سٹینڈنگ آرمی نہیں ہے، لیکن اس میں ایک چیز جو بڑی نمایاں تھی وہ یہ تھی کہ سابق پاکستانی آرمی چیف جنرل راحیل شریف کو اس کا کمانڈر بنا دیا گیا تھا. تو اب یہ ادارہ ان کے پاس ہے. کبھی انہوں نے کوئی مشن پہ نہیں گئے، ان کے پاس ٹروپس نہیں ہیں، لیکن میں نے اس بات کو ریز کیا تھا کہ اس ادارے کو استعمال کر کے تو غزہ کے اندر ایک عرب مسلم فورس کو سیکیورٹی کے لیے تعینات کیا جا سکتا ہے، تاکہ جو ہے یہ اس معاملے کو آگے لے کے جایا جائے، اور جو پوسٹ کانفلکٹ سیکیورٹی ہے وہاں ویکیوم نہ ہو، وہاں ایک سیکیورٹی ہو جب تک کہ ایک فلسطینی جو اینٹی ہے وہ اپنی سیکیورٹی کے جو بھاگ دوڑ ہے اس کو سنبھال نہیں لیتی. کون سے فارمولے جو ہیں امن کے لیے وہ ٹیبل پہ ہیں؟ یہ جو اسرائیلی اخبار نے ایک فارمولے کا ذکر کیا ہے، اس میں کوئی صداقت ہے؟ دیکھیں، صداقت تو ہے اس حد تک کہ یہ بات یعنی دیکھیں نا، یہ اخبارات تک بات کیسے پہنچتی ہے. کوئی مطلب لیک کرتا ہے یا خود سے جو ہے مطلب ایک آفیشیل پریس ریلیز شائع ہوتی ہے تو اس طرح پتہ چلتا ہے. تو اس سے وہ کیا کر رہے ہیں، وہ بیسیکلی کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں یہ بات چیت ہماری فی الوقت چل رہی ہے. دنیا کو یہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ ہم ان امور کے اوپر، کیونکہ اس میں ان کا فائدہ ہوتا ہے کہ وہ مطلب دنیا کو آگاہ رکھیں کہ ہاں بھائی یہ ہماری بات چیت چل رہی ہے. کیا وہ حتمی ہے؟ نہیں، وہ تو ایک بات چیت کا سلسلہ ہے. یہ مطلب اونٹ کس کربٹ جا کے بیٹھے گا یہ تو ان کو بھی نہیں پتا ابھی. جیسے میں نے عرض کیا، سٹیک ہولڈر بہت ہیں، تو اور ان سب سٹیک ہولڈرز کو ایک جو ہے نا پیج پہ لانا اس میں وقت لگتا ہے. تو آئی تھنک کہ اس اتنی خوفناک جنگ کے بعد ایک بات تو میں سمجھتا ہوں تمام فریقین جو ہیں، تمام پارٹیز ٹو دا کانفلکٹ سٹیک ہولڈر، وہ اس بات پہ اگری کرتے ہیں، اجماع ہے کہ یہ جو بزنس ایز یوزول اتنے سالوں دہائیوں سے چل رہا تھا، ٹھیک ہے ہمارے پاس مسئلے کا حل نہیں ہے، لیکن یہ جو سٹیٹس کو ہے یہ جو ہے اب قابل قبول نہیں ہے کسی کے لیے بھی. تو کوئی آؤٹ آف دا باکس تھنکنگ جو پہلے نہیں ٹرائی کی گئی وہ ہونی چاہیے. اب وہ کیا ہے، جیسے میں نے عرض کیا، وہ تو بات چیت کے گفت و شنید کے ذریعے ہی جو ہے سامنے آئے گی.